خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، تم میں دانا اور فہیم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلے سے اس حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے دانا اور فہیم، اور اسے آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب کے 3 باب کی پہلی 12 آیات میں مقدس یعقوب نے ایک ایماندار کو معیاری ایماندار اس وقت کہا ہے جب وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے، اور اس نے زبان کو بہترین طریقے سے سمجھایا ہے کہ کس طرح سے ہمارے جسم میں ایک چھوٹا سا عضو ہے لیکن وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو قابو میں کرنا ہے تو بائبل مقدس میں مقدس یعقوب نے یہ اصول دے دیا ہے کہ جب تک ہم اپنی زبان کو، اپنی گفتار کو، اپنی سوچوں کو اور اپنے بولنے کے عمل کو خدا کے مطابق نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اب مقدس یعقوب نے 3 باب کی 13ویں آیت سے 18ویں آیات میں یہ بیان کیا ہے کہ ایک ایماندار کو جو عقل مند اور دانا اور فہیم ہوتا ہے، اس کا معیار سمجھایا ہے کہ بغیر الہی حکمت کے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو دانا اور فہیم نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین، یہاں سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیحی مذہب داناؤں، دانشوروں اور عقل مندوں کا مذہب ہے۔ یعنی مسیحی مذہب میں بدھوں کی اور ایسی سوچ رکھنے والوں کی جو احمقانہ سوچ رکھتے ہوں یا بے وقوفی کرتے ہوں، ایسے لوگوں کی گنجائش نہیں ہے۔ مسیحی مذہب دانشوروں کا مذہب ہے، اور مقدس یعقوب نے بالکل صاف بیان کر دیا ہے کہ تم میں دانا اور فہیم کون ہے۔ ناظرین، یہاں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ مقدس یعقوب کے ذہن میں کون کون سے لوگ ہیں جنہیں اسے یہ کہنا پڑا کہ تم میں سے دانا اور فہیم کون ہے۔ اگر آپ 3 باب کی پہلی آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اے میرے بھائیو، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ ناظرین، مقدس یعقوب تمام ایمانداروں کو دانا اور فہیم بننے کی دعوت دیتا ہے، جو مسیحیت کی معراج ہے، جو مسیحی ایمان کا اظہار ہے۔ مقدس یعقوب کے ذہن میں ایمانداروں کے ساتھ ساتھ مذہبی رہنما بھی ہیں جو پہلی صدی میں اپنے آپ کو استاد کہلوانا پسند کرتے تھے، جیسے آج کل ہم پادری کہلوانا یا بشپ کہلوانا یا ہم ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ ہوں یا نہ ہوں، اگر ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ٹائٹل اسی لیے ہوتے ہیں، لیکن اگر ٹائٹل ہوتے ہیں تو انسان عاجز اور انکسار ہوتا ہے، اور اگر ٹائٹل نہیں کمائے ہوتے تو پھر انسان اپنے ٹائٹلز کو، اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے، اپنی ذات کو بلند کرنے کے لیے ایسے ٹائٹلز کا، ایسے القاب کا سہارا لیتا ہے جو اصل میں اس کے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اس کا مستحق ہوتا ہے۔ ناظرین، جو چیزیں کمائی جاتی ہیں وہ ہمیں عاجز اور انکسار بناتی ہیں،
اور جو چیزیں بغیر کمائے ہوئے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، جن پر ہم نے محنت نہیں کی ہوتی، تو ان کو ہم اپنی عزت کے لیے اور اپنے وقار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مقدس یعقوب نے اسی بات پر ہمیں چیک کیا ہے کہ اگر تم دانا اور فہیم ہو اور اپنے آپ کو استاد کہتے ہو، تو پھر اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلے سے اس علم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، دانا کے لیے یہاں جو لفظ استعمال یونانی زبان میں ہوا ہے وہ ہے سوفوس۔ سوفوس یہاں سے صوفیہ لفظ نکلا ہے۔ سوفاس ایسا شخص ہے جو اپنی بات چیت سے، جو اپنی گفتگو سے، اپنے طرز زندگی سے فہم اور فراست اگلتا ہے۔ ناظرین، فہم ہونا یا دانائی ہونا یہ کسی رتبے کا حاصل نہیں ہے، یہ عمر کا حاصل نہیں ہے، یہ ڈگریوں کا حصول نہیں ہے، یہ خدا کی دین ہے، یہ روح القدس کی پہلی نعمت ہے۔ جب ہم حکمت حاصل کرتے ہیں تو حکمت کا کلام روح القدس کی پہلی نعمت ہے۔ ناظرین، بعض اوقات ہم کوئی رتبہ حاصل کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرے سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے۔ بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں یا ٹائٹلز حاصل کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے۔ بائبل مقدس اس کے خلاف بولتی ہے۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اگر ہم دانا اور فہیم ہیں، صوفیہ ہیں، اگر ہم صوفاس ہیں، تو ہمیں عاجزی اور انکساری سے اپنی دانشوری کو ثابت کرنا ہے۔ اور پھر فہیم کے لیے جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایپسٹمون۔ ایپسٹمون، اس کا مطلب یہ ہے ایسا شخص جو حکمت سے معمور ہے، جو دانائی سے دانشوری ثابت کرتا ہے، ایسا شخص جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، ایسا شخص جو روح القدس کے سائے کے نیچے زندگی بسر کرتا ہے۔ ناظرین، دانا اور فہیم ہونا مسیحی معیار ہے، مسیحی معراج ہے، ہمارے ایمان کا اظہار ہے۔ اس لیے اگر کوئی دانا اور فہیم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو پہلی صدی میں لوگ کرتے تھے، اور آج بھی لوگ اگر دانا اور فہیم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، تو ہم ان چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں جو ہم نہیں ہیں، یعنی ہم حقیقت سے دور ہیں۔ مقدس یعقوب ہمیں حقیقی مسیحی، باعمل مسیحی دیکھنا چاہتا ہے، اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے نیک چال چلن کے وسیلے سے اس علم کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارا جو طرز زندگی ہے وہی ہمارے ایمان کا ثبوت ہے اور اس کا اظہار ہے۔ بائبل مقدس میں ایوب کی کتاب کے 12ویں باب کی 13ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ خدا میں سمجھ اور قوت ہے، اس کے پاس مصلحت اور دانائی ہے۔ ناظرین، اگر حکمت اور دانش مندی کا منبع خدا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے بھی طاقتور ہو جائیں، جتنے بھی پڑھے لکھے ہو جائیں، جتنے بڑے رتبے پر ہوں، ہم کبھی بھی دانشور اور دانا اور فہیم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دانائی کا منبع خدا خود ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو بھی حکمت کہا گیا ہے۔ امثال 8 باب میں اور پہلا کرنتھیوں کے پہلے باب کی 26ویں آیت میں ہمیں یوں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی وہ حکمت ہے جس میں تمام علم کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ ناظرین، اگر ایسا ہے تو پھر بغیر یسوع مسیح کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہم کبھی بھی دانائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اپنے برین کو چارج کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے برین کو کنیکٹ کرنا ہوگا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، وہاں سے ہمیں حکمت ملے گی، اور وہ حکمت ہماری باتوں سے ہی نہیں بلکہ ہمارے طرز زندگی سے بھی لوگوں کو نظر آئے گی، اور ہمارا جو نیک چال چلن ہے وہ اس کا ثبوت ہوگا۔ اور ناظرین، مقدس یعقوب نے ایک اور خوبصورت معیار ہمیں دیا ہے جو حکمت کا اظہار کر سکتا ہے، وہ ہے انسان کا حلم۔ یہاں علم کی بات نہیں ہو رہی، حلم کی، یعنی حلیم ہونا چاہیے۔ اور حلم کے لیے یہاں جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے پروتوس۔
پروتوس، اور پروتوس ناظرین اس کا ترجمہ تو حلیم یا حلم کیا جاتا ہے، لیکن پروتوس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا گھوڑا جو اپنی طاقت رکھتے ہوئے اس کو سدھایا گیا ہو اور اس کی طاقت کا کنٹرول کوچوان کے ساتھ ہو۔ ناظرین اگر ہم گنتی کی کتاب کے 12ویں باب کی 30 آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بائبل مقدس میں موسیٰ کو روئے زمین کا حلیم شخص کہا گیا ہے، اور یہ وہ حلیم شخص ہے جس نے 23 جنگیں لڑی ہیں جب وہ ملک مصر میں سے اسرائیلیوں کو لے کر ملک معودہ تک لے کر آیا ہے۔ یہی وہ حلیم شخص ہے جس نے ایک مصری کو قتل کیا ہوا تھا، یہی وہ حلیم شخص ہے جو اپنی طاقت اور علم کے اعتبار سے مانا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلیم ہونے سے مراد ناظرین احمق ہونا یا بدھو ہونا نہیں ہے، کمزور ہونا نہیں ہے۔ یہاں حلیم سے مراد وہ شخص ہے جو گھوڑے کی طرح اپنی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کی طاقت کا کنٹرول اس کے کوچوان یعنی خدا کے پاس ہے۔ ہم وہ ایمان کے سدھائے ہوئے ایماندار ہیں کہ ہمارا کنٹرول خدا کے پاس ہے، یعنی ہماری ساری طاقت ہمارے منہ میں جو کلام کی لگام دی گئی ہے اس کے وسیلے سے خدا کنٹرول کرتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کو زکریا 9:9 میں اور پھر متی کی انجیل کے 21ویں باب کی 5ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک معیاری حلیمی معیار رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ مبارک بادیوں میں دیکھیں تو متی 5:5 میں یہاں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو حلیم ہوتا ہے وہ مبارک شخص ہوتا ہے۔ سو ناظرین مقدس یعقوب خدا کا بندہ، خداوند یسوع مسیح کا بھائی، خداوند یسوع مسیح کی حلیمی کو جانتا ہے۔ وہ خاندانی طور پر اور عوامی طور پر خداوند یسوع مسیح کے طرز زندگی سے واقف ہے، اور وہ یہاں بتانا چاہتا ہے کہ تم میں دانا اور فہیم کون ہے، جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلے سے یعنی یسوع مسیح کی طرح اس علم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین حکمت خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، حکمت روح القدس کا پھل ہے۔ ناظرین حکمت خداوند یسوع مسیح ہے اور حکمت روح القدس کی پہلی نعمت ہے۔ ناظرین آج ہمارے پاس روح القدس کی 9 نعمتیں ہیں، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ اور مقدس سولomon بادشاہ کے پاس صرف ایک نعمت تھی جسے حکمت کی نعمت کہتے ہیں، اس نے مانگی تھی، اور وہ ایک نعمت کے بلبوتے پر پوری دنیا میں جانا جاتا تھا۔ ناظرین ہم مسیحیوں کے پاس 9 نعمتیں ہیں روح القدس کی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور جب ہم خدا کے ساتھ جڑیں گے تو آج ہم بھی روح القدس کی نعمتوں کے وسیلے سے داناؤں اور دانشوروں میں شامل ہو جائیں گے، جو مسیحی ایمان کی پہچان ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو دانا اور فہیم بنائے، جس سے ہم اپنے طرز زندگی سے، اپنے قول اور فعل سے اور خیالات سے ثابت کر سکیں کہ ہم دانا اور فہیم ہیں، جس کا منبع خداوند خود ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایک معیاری مسیحی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے دانائی اور فہم کو ایسا معیار دیا ہے جو ایک مسیحی کا ہونا چاہیے۔ خداوند اگر ہم نے احمقانہ حرکتیں کی ہیں، اگر ہم نے غلط کام کیے ہیں، اگر ہمارا چال چلن نیک نہیں ہے جو ایک ہونا چاہیے تھا، تو ہم معافی چاہتے ہیں۔ خداوند ہمارا یہ دعویٰ کبھی جھوٹا نہ ہو کہ ہم دانائی اور فہم سے بھرپور ہیں اور معمور ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑنے کے وسیلے سے خداوند باپ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ خداوند
ہمیں دانائی اور فہم عطا فرما، جیسے ہم اپنے چال چلن سے اور تیری حکمت سے ظاہر کر سکیں اور اس کو ثابت کر سکیں۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔